قتل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کن پٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے, جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے. ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے. قاتل کو, قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, صرف موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے. قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی. ہاں, قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو, کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا, اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا. کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تیسری صورت کیا بنتی ہے؟ ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے, آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے؟ قاتل. آپ کون ہو؟ پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, آپ نے کسی کو جا کے کہا تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھائی, ٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا؟ اس لیے کہ بھائی وہ فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے, اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ, اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے, جہاں زید ملتا ہے, میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا ہے, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا, تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے. اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کے نکال لے. عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا. تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ. ایک دن زید آیا, ٹھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دی.
کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے؟ تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ بکر کیا کہے گا, وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا, میں ٹینشن بھی نہ, وہ میرا 1 کروڑ لے لیا, میں اس کو ٹینشن بھی نہ دوں. یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے, گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا. تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا یہ گنہگار نہیں.